السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَىٰ اور کی طرف عاد قوم عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہودا ہود کو قال اس ہود نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من کوئی الہ معبود غیرہ اس کے سوا افلا پس کیوں نہیں تتقون تم تقوی اختیار کرتے۔ قال کہا الملأ سرداروں نے الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا من سے قومی ہی اس کی قوم انا بے شک ہم لنراک البتہ تجھے خیال کرتے ہیں فی میں صفاحت حماقت بیوقوفی وانا اور بے شک ہم لنظنک البتہ تجھے گمان کرتے ہیں من سے الکاذبین جھوٹوں۔ قال اس ہود نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی میرے ساتھ صفاحتن کسی قسم کی حماقت ولکنی اور لیکن میں رسول ہوں من کی جانب سے رب العالمین جہانوں کے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح خیر خواہ ہوں امین امانت دار ہوں۔ اب عجبتم کیا تم نے تعجب کیا ہے ان یہ کہ جاءکم آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من کی جانب سے ربکم تمہارے رب علی پر رجل ایک آدمی منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے واذکروا اور تم یاد کرو اذ جب جعلکم اس سے بنایا تم کو خلفاء جانشین من بعد قوم نوح کے وزادکم اور اس نے زیادہ کیا تم کو فی الخلق پیدائش میں بسطا فراخی میں وسعت میں فاذکروا پس تم یاد کرو آلاء نشانیوں کو اللہ کی لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون بس تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین
کہا میری قوم مجھے کسی قسم کی بیوقوفی لاحق نہیں ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے پیغام رساں ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ تم نے تعجب کیا ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت تمہیں میں سے ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، تم یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اس نے تمہیں قوت میں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور بڑی مضبوط قوم جو تھی یہ قوم عاد تھی۔ اس کے بارے میں تاریخی باتیں ہم چھوڑ دینا کہ تاریخ میں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تاریخ کے اندر اس بارے میں کیا لکھا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا، قوم عاد اور ثمود کے بارے میں لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی کہ یہ ایسی قوم تھی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، نہیں پیدا کیے گئے۔ جسموں کے مضبوط، باقی وہ جو کہاوتیں مشہور ہیں کہ اتنے اتنے لمبے ان کے قد تھے کہ جناب یہ کچھ اس میں مبالغے زیادہ ہیں۔ بہرحال اتنا ہے کہ یہ قوم بڑی مضبوط تھی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے غرق ہونے کے بعد تو ان کا نسب بھی نوح علیہ السلام سے تقریباً 5 یا 4 واسطوں سے ملتا بس، یعنی ان کے 5ویں یا 4تھے دادا جو تھے نا وہ نوح علیہ السلام تھے، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد انہوں نے پھر زمین پر سرکشی کی، بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ہود کون تھے؟ اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں فرمایا اخاہم، ان کا بھائی۔ نبی کو بھائی کہا۔ نبی کو بھائی کہنا نبی کی گستاخی نہیں ہوتی، اگر یہ گستاخی ہوتی تو قرآن مجید یہ الفاظ استعمال نہ کرتا۔ ہاں یہ کہنا کہ نبی کا اتنا احترام کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو، یہ گستاخی ہے، یہ تعبیر غلط ہے۔ بلکہ اصل جس کسی نے ایسا لکھا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، لیکن تم اپنے بھائی کی عزت کرو۔ آپ نے اپنے آپ کو خود بھائی کہا ہے۔ وہاں پر جو بھائی کہا گیا کیونکہ آپ اسی قوم کے ایک فرد تھے، تو یہاں پر بھی ہود کو جو بھائی کہا وہ اسی بنیاد پر کہا کہ وہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، اور قوم کا جو فرد ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے جتنا بڑے بھائی کا احترام ہے اتنا نبی کا کرو، یہ نہیں مطلب۔ تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کی دی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا یہ قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی یہ قوم، صرف ایک اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یقیناً وہ پوجتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ جس طرح ہمارے لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور کئی قبروں کو اور کئی درختوں اور شجروں پتھروں سے وہ فیض مانگنے کے قائل ہیں اور فاعل ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ آگے سے سرداروں نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اے ہود، ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ دیندار لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو بے دین قسم کے لوگوں نے کم عقل ہی سمجھا ہے، اور آج بھی دیندار لوگوں کو بیوقوف اور کم عقل سمجھتے ہیں لوگ، اور یہ حقیقت میں ان کی اپنی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہمارے خیال کے مطابق تو ہے بھی جھوٹا۔ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو تجھے بناتا، اللہ نے ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں نبی بنا دیا؟
یعنی کہ ان کے گمان میں یہی بات رہی کہ اللہ نے جس کو دنیا سے نوازا ہے اس کو اللہ دین سے بھی نوازے۔ آج بھی یہی ہے کہ یہ جو ABC سیکھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی بس عقل شعور تو ہمارے پاس ہے، ان علماء کو کیا پتہ، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ تو مولوی ہیں ایسے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں مسجدوں کو سنبھالیں۔ بس یہ جو پینٹ شرٹ پہننی جان لیتا ہے اور ABC سیکھ لیتا ہے وہ پھر دیندار لوگوں کے پیچھے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، الا من رحم ربی۔ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی محبت اور احترام ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، مگر نہ یہ اکثر لوگ جو ہیں تھوڑا سا جو سیکھ جاتے ہیں دنیا کو، یہ دیندار لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بیوقوف کہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ تو کہتا ہے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، ایک اللہ اکیلا کیسے سنتا ہے؟ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف خود کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ ہے، اللہ شارق سے بھی قریب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یہ تو مثال ہے، تم اللہ کو چھت سے ملا رہے ہو، چھت تو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے۔ مخلوق تک پہنچنے کے لیے مخلوق کے واسطے ہوتے ہیں، خالق تک پہنچنے کے لیے مخلوق کے واسطے نہیں ہوتے۔ خالق ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر واسطوں کے ملے، یہ تو مخلوق ہوتی ہے جو واسطوں کے بغیر نہیں ملتی۔ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا، صرف یہ جھوٹی مثالیں اور دھوکے دے کر لوگوں کو ان کے عقیدے بگاڑے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں، حقیقت بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، تو کہتا ہے ایک اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، کیسے مانگے؟ ان بزرگوں کو چھوڑ دیں۔ آگے سے ہود علیہ السلام کا جواب کتنا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حلم اور بردباری دے، غصہ نہیں کیا، صرف اتنا سا کہا بھائی میں تو کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں تو بیوقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، جو میرے رب کا پیغام ہے پوری امانت دیانت سے تم تک پہنچاتا ہوں۔ اب آگے تمہیں تعجب اس بات پہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک آدمی پر وحی اتار دی، تمہیں اس بات پہ تعجب ہے نا کہ بشر نبی کیسے ہو گیا؟ لیں یہ ہے وہ پرانی الجھن جو اس وقت سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ ہماروں نے مانا لیکن بشریت سے انکار کر دیا۔ یہ بھی کہتے ہیں جی نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ بھی کہتے تھے نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی عقل تھی کہ ایک بندہ بشر کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہیں اللہ نے نوح کے بعد بسایا دنیا پہ، ساری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام اور چند لوگ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بسایا، تمہیں وہ وقت بھول گیا؟ تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب پھر تم نافرمانی پہ اتر آئے ہو، کچھ سال گزرے ہیں اور تم دوبارہ سرکشی پر اتر آئے، یاد کرو اس وقت کو، اور اس نے تم کو پھر تعداد کے اندر زیادہ کر دیا۔ یہ ایک کشتی کے لوگ تھے نا، صرف ایک کشتی کے لوگ تھے جو بچے تھے پوری دنیا سے، پھر اس سے اتنی انسانیت پھیلی کہ یہ ایک مضبوط ترین قبیلہ تھا، پوری ایک قوم تھی، قوم عاد، اس سے تم کو زیادہ کر دیا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہر بڑا عذاب اور ہر بڑی نعمت یا چھوٹا عذاب اور چھوٹی نعمت یہ اللہ کی نشانی ہے، تم اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ نبی نے اپنی قوم کو، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو بڑے اچھے طریقے سے واعظ کیا۔ آگے قوم کا جواب ان کو کیا تھا
کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب آیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔